گفتگو ہو رہی تھی صالحین کی ایک بڑی نشانی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہر اہل ایمان کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کی انسان کے ذہن میں اہمیت نہ ہو تو وہ اس چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا اور اس چیز کو اتنا پانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اہمیت ہمیں معلوم ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پچھلی آیت مبارکہ میں اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل پورے طور پر واضح اور کھلے ہونے کے باوجود بھی وہ اوروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، جبکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو ظالم لوگ ہیں جب بروز قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھیں گے تو اس وقت تو انہیں یقین ہو ہی جائے گا کہ ساری قوت، ساری طاقت، سارا اختیار اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، اور یہ انہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب والا ہے۔ تو کاش یہ بات یہ ابھی جان لیں اور ابھی انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ساری قوت اور سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور یہ انہیں یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ سخت ترین عذاب والا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی غلطی کا تدارک کر لیں گے، اپنے کیے ہوئے نقصان کا ازالہ کر لیں گے اور توبہ کر کے ایمان لا کر وہ اللہ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کریں گے۔ اور اس طرح وہ دنیا میں جب انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا تو وہ آخرت میں اس طریقے سے کامیابی پا لیں گے، لیکن آخرت میں جب ان کو یہ یقین آئے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر حسرت ہی رہ جائے گی کہ ہم دنیا میں یوں کرتے یوں کر لیتے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ بندہ اس بات پہ غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق ہے، اور وہی میری ساری حاجات پوری کرنے والا ہے، وہی مجھے ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے،
اس کے بے حد و حساب میرے اوپر احسانات ہیں، اور وہ بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا، ساری خوبیوں سے بدرجہ کمال متصف ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے بلند و بالا ہے، ہر طرح کے عجز سے وہ پاک ہے۔ تو جب بندہ اس پر غور کرتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت بھی فرماتا ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، اور اس کے سب سے زیادہ مجھ پہ احسانات ہیں، تو اس پہ اگر آدمی صحیح معنوں کے اندر غور کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اور تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ ترمذی شریف کی سند حسن کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی نعمتوں سے پالتا ہے، نعمتوں سے تمہاری پرورش فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ تو اللہ یہاں رسول کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات فرمائی ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دے کر پالتا ہے، تمہاری پرورش فرماتا ہے، وہ تمہارا رب ہے، تو لہذا اس وجہ سے تم اپنے رب سے، اللہ سے محبت کرو۔ باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی خاطر ہیں، تو اصل جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل جو چیز ہے وہ ہو ہی نہ اور باقی محبتیں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کی محبت کی وجہ سے مخلوق میں جو اللہ کے محبوب ہے ان سے محبت ہے، تو اللہ کی محبت وہ سب سے مقدم ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ خالق وہ اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں وہ یکتا ہے، اور وہ لاثانی ہے، اور وہ ازلی اور ابدی ہے، اور وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ تو خالق کا مخلوق سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا۔ تو خالق کی محبت وہ عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی اور ہر جہت اور ہر پہلو کے اعتبار سے بھی خالق کی محبت مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہونا ضروری ہے، اور خالق کی محبت وہ مخلوق کی محبت پر مقدم ہے اور اسے ترجیح حاصل ہے۔ ترمذی شریف کی سند حسن کے ساتھ روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اور اے اللہ، تو اپنی محبت مجھے زیادہ کر دے میری جان کے مقابلے میں، اور میرے مال کے مقابلے میں، اور میرے اہل کے مقابلے میں، اور ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں۔ یعنی جیسے اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اہل سے محبت ہوتی ہے، اور ٹھنڈے پانی اور جو آدمی کی مرغوب چیزیں ان سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ ان ساری چیزوں کی محبت سے تو اپنی محبت میرے دل میں زیادہ کر دے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے کہ اے اللہ، میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جو تیری محبت ہے وہ باقی ساری چیزوں کی محبت سے
زیادہ ہو، میں اس بات کا تو اس سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی محبت یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے، اور یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اور نمبر 2، آدمی صرف اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کرے، اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے بغض ہو، اور کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جب یہ 3 خصلتیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اور چاشنی پائے گا۔ تو جب اللہ تعالی سے محبت ہوگی تو پھر عبادت کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اور یہ انتہائی دکھ والی بات ہے کہ ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی دوست نے، کسی نے مجھے ایک وہ ویڈیو دکھائی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک شخص منڈی میں بکرا بیچنے کے لیے گیا، اور وہ بہت مہنگا بکرا اس کا بک گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو وہ بکرا اس کے پیچھے دوڑا، اور وہ بکرا اس کے اوپر اس نے وہ اپنے پاؤں اس کے اوپر اس کے ڈال دیے، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ بکرے کو اپنے اس مالک سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا، اور اس نے رونا شروع کر دیا تو وہ مالک کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس نے وہ بھاری قیمت میں بکرا بیچا تھا، وہ قیمت واپس کر کے پھر وہ بکرا وہ واپس گھر لے آیا۔ اب ہم غور کریں کہ اس طرح کے اور بھی واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ بعض جانور وہ اپنے مالک سے بڑے مانوس ہو جاتے ہیں۔ گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، جانور ہیں، تو مالک ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تکلیف اور اذیت سے ان کو بچاتا ہے، تو ان کو اپنے مالک سے انس ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو ان کی ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک جانور وہ اپنے ایک مجازی مالک سے وہ اس قدر پیار کرے اور محبت کرے، تو ہم اپنے حقیقی مالک سے جس نے پیدا ہمیں کیا اور جو ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، اور اس یہ کرم سے ہی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ ایک لمحہ بھی ہم اس کے کرم اور اس کی رحم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ایک مالک وہ اپنے جانور کو کیا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو خالق ہے اس کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، وہ دیکھیں کہ وہ تعلق کیسا ہے کہ اس نے پیدا بھی کیا ہے، اور پھر اس نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور یہ نعمتیں بے حد و حساب اس نے وہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہر لمحہ اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا فضل وہ ہمارے اوپر جاری و ساری ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک جانور تو وہ اپنے مالک سے محبت کرے، پیار کرے، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر ہمیں اتنی سمجھ نہ ہو، اتنی عقل نہ ہو کہ ہمیں اس سے کئی گنا بڑھ کے اپنے رب سے پیار اور محبت کرنی چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین کی محبت دلوں میں کیسے پیدا کی جائے؟ تو اس کے لیے دیکھیں، دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ کسی کی ہمیں صورت پسند آ جاتی ہے، کسی کی سیرت پسند آ جاتی ہے، کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، طبیعت کا ادھر میلان ہو جاتا ہے۔
پھر اس محبت میں کبھی وہ شدت ہوتی ہے اور کبھی ضعف ہوتا ہے، مختلف اس کے درجات ہیں محبت کے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بعض محبت کے واقعات آپ نے اور کہانیاں اور قصے سنے ہوں گے کہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے یا بعض انسانوں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل اس میں فنا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین اس کے زیادہ لائق ہے، زیادہ اس کے سزاوار ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ محبت کریں۔ تو اب وہ محبت کیسے پیدا کی جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور رسول کریم علیہ السلام جو مختلف اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، اور خصوصاً نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جو التجائیں اور جو مناجات کرتے تھے، اور جو نماز کے خاص اذکار ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں، پہلے تو یاد کریں اچھی طرح سے، پھر ان کا مفہوم سمجھ کے ان کو پڑھیں، ان میں بار بار غور کریں۔ تو کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی صفات کا ذکر ہے، اس کی عظمت کا ذکر ہے، اس کی جلالت کا، اس کی ہیبت کا ذکر ہے، اور اس طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے وہ محبت فرماتا ہے۔ یہ مختلف اذکار کی شکل میں جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو جتنا آپ کا غور اور فکر اس میں اور تدبر جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کی محبت اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں جو اذکار پڑھتے تھے، اور ان کے پڑھنے سے اور ان میں غور کرنے سے وہ اللہ رب العالمین کی محبت بڑھتی ہے، اور ذہن کے اندر ایک خاص وہ نقشہ اللہ کی شان و عظمت کا بیٹھ جاتا ہے اور ہیبت کا بیٹھ جاتا ہے، جو مزید اللہ کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو وہ کون سے اذکار ہیں؟ آج کے درس میں ہم ان کا انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد ادا فرماتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ یہ دعا، یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ان کلمات کے ساتھ مناجات کرتے تھے کہ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو ہی آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان کے مابین والی چیزوں کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے، تو ہی آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان کی مابین والی تمام چیزوں کا حقیقی بادشاہ ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو ہی برحق ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، اور نبی تیرے سارے جو نبی ہیں وہ برحق ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے، جنت پر حق ہے، دوزخ پر حق ہے، قیامت پر حق ہے۔ اور اے اللہ، میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اور میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، میں نے تجھ پر بھروسہ اور توکل کیا اور میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو میرے تمام وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو اعلانیہ کیے اور جو پوشیدہ کیے، اور جو میں نے زیادتیاں کیں، اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے وہ سارے کے سارے بخش دے۔ اور اے اللہ، تو ہی معبود برحق ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نماز تہجد جب شروع فرماتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کلمات آپ پڑھتے تھے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اور اے ظاہری اور پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، تو ہی بروز قیامت اپنے بندوں کے مابین ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں بندے اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، جن باتوں میں بندے اختلاف کر رہے ہیں ان اختلافی باتوں میں مجھے حق کی طرف رہنمائی فرما، اور اپنے اذن سے مجھے حق کی طرف رہنمائی فرما، اور تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اے اللہ، مجھے تو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو نبی کریم علیہ السلام نماز تہجد میں تکبیر تحریمہ کے بعد ان کلمات کے ساتھ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے۔ اور عام جو آپ کی نمازیں تھیں ان میں ایک تو معروف ثنا ہے جس کو سنن اربع میں روایت کیا گیا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے مابین کچھ دیر سکوت فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے مابین جو سکوت کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دوران، اس وقفے میں یہ پڑھتا ہوں: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ کہ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے مابین اتنی دوری کر دے اور اتنا فاصلہ کر دے جتنی دوری اور جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے مابین ہے، اور اے اللہ، تو میری خطاؤں کو، مجھے خطاؤں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جس طرح کپڑا جب دھویا جاتا ہے تو سفید کپڑا میل سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اے اللہ، تو میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد
ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارک و تعالی استغفرک و اتوب الیک۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے رخصت ہونا یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو حقیقی بادشاہ ہے اور تو میرا آقا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، میں اپنے گناہوں کا تیری بارگاہ میں اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے، کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو اچھے اخلاق کی ہدایت دے سکے، اور اے اللہ برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو برے اخلاق اور بری عادتوں کو مجھ سے دور کر سکے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں تیری فرمانبرداری کے لیے حاضر ہوں، اور تیری فرمانبرداری یہ میری بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ میری توفیق اے اللہ تیری وجہ سے ہے اور میری التجا تیری طرف ہی ہے۔ میں نے تجھ پر توکل کیا اور میں تجھے بارگاہ میں، تو برکت والا ہے اور تو بلندی والا ہے، میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو داؤد ابن ماجہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کرتے تھے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ تو اے اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بہت زیادہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اور بہت زیادہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور میں صبح و شام اللہ کی ہر عیب اور نقص سے پاکی بیان کرتا ہوں، میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے پھونکنے اور شیطان کے تھوکنے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اور اس کے ہر قسم کے خطرے سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
تو نبی کریم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ یہ متعدد دعائیں ہیں اور متعدد ثنا کے اور حمد کے اور دعا کے کلمات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اور ان اگر الفاظ میں کلمات میں بندہ غور کرے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی محبت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ نسائی کی روایت کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، ان کو بخش دے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دے، آیت میں نے درست پڑھی ہے، ایک آیت پڑھیں دوبارہ اس کو، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی طرح آیت۔ تو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب قرآن پاک کی آیت اور قرآن کی شکل میں عرض کر رہے تھے کہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تو مالک ہے، اور تو اپنے بندوں کو معاف کر دے تو یہ تیری شان سے بعید نہیں ہے، تیری شان کے لائق ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو عذاب دے تو تو حکمت والا ہے اور تو غلبے والا ہے۔ تو جب یہ آیت آپ نے پڑھی تو پھر آپ یہی آیت بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح، یعنی پوری رات نماز میں آپ یہی آیت پڑھتے رہے کہ بعض اوقات بندہ جب کسی آیت کے مفہوم پہ غور کرتا ہے تو وہ ایسے پہلوؤں کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے کہ اس میں وہ خاص اس میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس میں ایک خاص وہ لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو میرے بندے ہیں اور اگر تو عذاب دے تو تو بڑی حکمت والا ہے اور بڑے غلبے والا ہے، سارا تیرا اختیار ہے۔ تو یہ آیت آپ نے یہ پڑھی ہے تو پھر مسلسل ساری رات پڑھتے رہے، تو ظاہر ہے کوئی خاص کیفیت تھی، اور اس آیت کے اعتبار سے جہاں تک آپ کے ذہن کی رسائی تھی تو وہاں تک ہمارے ذہنوں کی رسائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں توجہ کریں تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوگی کسی نہ کسی موقع پر کہ ہم دیر تک اسی کلمات کا تکرار کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد رکوع کے اندر مختلف تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو معروف تسبیح رکوع میں پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمتوں والا پاک ہے۔ تو یہ سنن اربعہ کی روایت ہے، جب سبح بسم ربک العظیم یہ آیت اتری کہ اپنے عظمت والے رب کی پاکیزگی بیان کرو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اپنے رکوع میں کر لو، اور جب سبح بسم ربک الاعلیٰ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں کر لو۔ تو سبحان ربی العظیم عظمتوں والا شانوں والا میرا رب پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر اس کے علاوہ اور بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، جس میں
ایک دعا صحیح مسلم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی کی روایت میں موجود ہے، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت، کہ اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تیری فرمانبرداری کو اختیار کیا، خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و مستقل به قدمی للہ تعالی رب العالمین، اور میری آنکھوں نے اور میرے کانوں نے اور میرے دماغ نے اور میری ہڈیوں نے اور میرے پٹھوں نے اور میرا وہ جسم جسے دو ٹانگوں نے اٹھا رکھا ہے، اس نے تیری بارگاہ میں عاجزی کی، اور یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر یہ دعا بھی مانگتے تھے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، جب سورہ نصر نازل ہوئی، سبح بحمد ربی کا واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ تو جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک رب اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اور اے ہمارے رب میں تو اس سے بخشش طلب کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ تو یہ کلمات آپ رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ رکوع میں یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، غلبے والا، طاقت و قوت والا اور سلطنت اور بادشاہت والا، کبریائی اور بڑائی والا اور عظمتوں والا، ہر عیب سے پاک ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں سورۃ البقرہ کی قرات کے برابر رکوع کیا، اور اس رکوع میں آپ یہی کلمات دہراتے رہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اور ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کی مقدار جتنا لمبا رکوع آپ نے کیا، تو اس میں یہ کلمات پڑھ رہے ہیں کہ غلبے والا، قہر والا اور قدرت و طاقت والا اور سلطنت والا، بادشاہت والا اور بڑائی والا، کبریائی والا اور عظمتوں والا رب، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ ایک خاص کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی کہ آپ نے سورہ بقرہ کے برابر لمبا رکوع فرمایا اور اس میں یہی کلمات دہراتے رہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے وہ جو بہت ہی مقدس ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے، اور جو روح الامین کا اور تمام فرشتوں کا رب ہے۔ تو یہ بھی آپ رکوع کے اندر پڑھتے تھے، اور یہ کلمات سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور اسی طرح یہ دوسرے جو کلمات ہیں سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آپ سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔
اور اسی طرح جو پہلے میں نے کلمات بتائے ہیں سبحانک اللہم ربنا و حمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ رکوع میں اور سجدے میں پڑھتے تھے۔ پھر آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو بخاری کی روایت کے مطابق یہ کلمات اس موقع پہ پڑھے جاتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی حمد ہے، ایسی حمد جو بہت زیادہ ہے اور بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور جو حمد بابرکت ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اس کے علاوہ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ یہ کلمات رکوع سے اٹھ کر قومے میں پڑھتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد واحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے زمین کی بھرائی کے برابر اور آسمان کے بھراؤ کے برابر، اور زمین و آسمان کے مابین جو ہے اس کے بھراؤ کے برابر، اور پھر اس کے بعد ہر اس شے کے بھراؤ کے برابر تیرے لیے حمد ہے جو تو چاہے، تو ہی ثنا کے لائق ہے اور بزرگی کے لائق ہے، اور بندہ جو تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی اس کا واقعتاً حقدار ہے، اور اے اللہ تو جب کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے ہاں کسی دولت مند کو اس کی دولت کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہ کلمات آپ قومے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ پھر سجدے کے اندر جو سجدے کی معروف تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سجدے کی جو مخصوص تسبیحات وہ بھی آپ پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا، اور اس کے علاوہ آپ سجدے میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیاتہ و سرہ، کہ اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، پہلے والے گناہ بھی بخش دے، بعد والے گناہ بھی بخش دے، اور اعلانیہ گناہ بھی بخش دے، اور پوشیدہ گناہ بھی بخش دے، اور چھوٹے گناہ بھی بخش دے، اور بڑے گناہ بھی بخش دے۔ اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر ذنبی کلہ، سارے گناہ بخش دے، دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیاتہ و سرہ، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، پہلے ہیں بعد والے ہیں، پوشیدہ ہے یا اعلانیہ ہے، سارے کے سارے گناہ میرے بخش دے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کے اندر یہ مسلم کی روایت کے مطابق یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کے ذریعے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری عافیت کے ذریعے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں،
اور اے اللہ میں تجھ سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں، اور اے اللہ میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو یقیناً ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، تو ویسا ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، لیکن میں تیری پوری طرح تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ کلمات رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی پڑھتے تھے، اور سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ کلمات بھی رکوع کے اندر اور سجدے میں، اور اسی طرح سبحان المالک القدوس رب الملائکۃ والروح یہ رکوع میں اور سجدے میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھ جاتے تو جلسے میں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی، کہ اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک روایت میں اور عافینی سے پہلے ہے وجبرنی، میرے نقصان کا ازالہ فرما، اور آخر میں ہے وارفعنی، اور مجھے بلند فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اخیر میں تشہد کے بعد درود پاک کے بعد مختلف دعائیں پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، خاص اس مقام پر سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، تو اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دنیا اور موت کے زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا یہاں حکم فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر دعا آپ سے پوچھی، یا رسول اللہ یہاں میں کیا پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے ان گناہوں کو معاف کر سکے، تو خاص اپنی طرف سے بخشش عطا فرما اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو پوشیدہ کیے اور جو اعلانیہ کیے، اور جو میں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، اور میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور تو ہی ترقی دینے والا ہے، تو ہی تنزلی دینے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جو اس مقام میں نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، اور یہ بخاری کی روایت میں ہے کہ اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ یہاں ایک تو آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں، اس کے علاوہ جو قرآن کی اور احادیث کی دعائیں ہیں جنہیں دعائیں معصورہ، ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، تو وہ آپ اس مقام پہ یہ ساری دعائیں جس طرح کی چاہیں، جتنی چاہیں آپ اس مقام پہ وہ مانگ سکتے ہیں۔ وطروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے، تو سیدنا امام حسن
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने दुआए कुनूत में वितरों के अंदर ये दुआ पढ़ना सिखाई थी। अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैका व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। कि ऐ अल्लाह, तू मुझे हिदायत अता फरमा कर उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने हिदायत अता फरमाई, और ऐ अल्लाह, तू मुझे आफियत अता फरमा कर उन लोगों में दाखिल फरमा जिन्हें तूने आफियत अता फरमाई है, और ऐ अल्लाह, तू मुझे अपना दोस्त बनाकर उन लोगों में दाखिल फरमा जिनको तूने अपना दोस्त बनाया है, और जो तूने मुझे अता किया है उसमें बरकत अता फरमा, और जो तेरी तरफ से मुकद्दर है उसकी बुराई से मुझे बचा, और जो तेरा दोस्त है वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जो तेरा दुश्मन है वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। ऐ हमारे रब, तू ही बरकत वाला है, तू ही बुलंदो वाला है। और इसके अलावा वो दुआ जो मैंने पहले बताया कि सजदे में आप पढ़ते थे, इस मकाम पर बतौर दुआए कुनूत के उसको पढ़ा जाता है, रिवायत में मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका आखिर तक। ये पहले मैंने इसका तर्जुमा आपके सामने जिक्र किया है। और एक मारूफ दुआए कुनूत है जो हम पढ़ते हैं, वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो साबित है कि वो पढ़ा करते थे। और मरफू रिवायत में ये दुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई है। सुनने अरबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और फिर जब आप वित्र पढ़ लेते थे तो सुबहानल मालिकिल कुद्दूस, वित्रों का सलाम फेरने के बाद 3 बार पढ़ते थे, और तीसरी बार जब पढ़ते थे तो आवाज़ को लंबा भी करते थे और बुलंद भी करते थे। सुबहानल मालिकिल कुद्दूस, वो ज़ात जो बहुत पाकीज़ा है और हर ऐब और नक्श से बहुत बुलंदो वाला है, तो वो पाक है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये वो अज़कार हैं जो नमाज के अंदर आप पढ़ते थे। फिर नमाज के बाद वाले अज़कार वो बहुत सारे हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ मौके पे जो आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते थे, सोने से पहले और सोने के उठकर आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। और इस तरह मस्जिद में दाखिल होते, मस्जिद से बाहर निकलते, मुतअद्दिद दुआएं हैं जो आप पढ़ते थे। तो ये मुख्तलिफ अज़कार, मुख्तलिफ दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं और आपका अमल है, ये हमारे लिए उस्वतुन हसना में दाखिल है, यानी बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। तो नवाफिल में खुसूसन इन दुआओं को याद करके पढ़ना चाहिए। अब आप गौर कर लें कि हमारे यहाँ ये दुआएं पढ़ी जाती हैं, किसी को याद ही भी नहीं है। फर्जों में तो चलो इमाम ना पढ़े, नमाज लंबी हो जाएगी, लेकिन फुकाहा ने तस्रीह फरमाई है कि नवाफिल में इन दुआओं को पढ़ा जाए। और इन दुआओं को बंदा अगर याद करके गौर तवज्जो से पढ़ता है, इनके मफाहीम पे गौर करता है, तो वो मुतअद्दिद अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं मांग रहा है, अल्लाह की हम्द कर रहा है, सना कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। और एक अजीब उसका वो अल्लाह ताला के साथ हम कलामी का एक ज़ौक़ और शौक़ होता है, और इससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। तो एक तो ये कोशिश करें कि ये दुआएं जिनको बिल्कुल उम्मत ने, यानी उम्मत के एक बड़े तबके ने इसको तर्क कर दिया है, इन दुआओं का मामूल बनाएं। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ मौके की जो दुआएं हैं, नमाज के अलावा जो नमाज के बाद वाले अज़कार हैं, और फिर मुख्तलिफ काम करने के शुरू में और आखिर में जो दुआएं हैं, वो भी एक बड़ा चैप्टर है और एक बड़ा वसी बाब है। ये दुआएं भी याद करें और मुख्तलिफ मौके पे पढ़ें और उनका माना मफ़हूम ज़हन में लेकर आएँ उस वक्त पढ़ते हुए। और इसी तरह कुछ औराद पढ़े जाते हैं, वज़ाइफ औराद, सुबह शाम या मुख्तलिफ नमाजों के बाद,
تو وہ اوراد وظائف بھی وہ اختیار کریں جو احادیث میں آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے اسماء حسنہ میں یہ کلمہ اتنی دفعہ، یہ قدوس اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جبار، قہار، رحمان، رحیم، اتنے تعداد میں پڑھ لیں، اتنی تعداد میں پڑھ لیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول نہیں ہے۔ کلمات تو اچھے ہیں، وہ پڑھیں گے تو باعث ثواب بھی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عمل کیا ہے اور آپ نے خود تعلیم دی ہے، آپ وہ کیوں نہیں کریں؟ وہ اتنے اوراد ہیں اور اتنے وظائف ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو سارے کے سارے آپ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان اوراد کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جو خود نبی کریم علیہ السلام پڑھتے تھے اور آپ نے ہمیں تعلیم دی، اور باقی ہم اور جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح دم کیا جاتا ہے نا، دم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے بارے میں بھی تعلیم دی، اور آپ کا معمول تھا کہ جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرتے تھے، اور جب کوئی تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، درد ہوتا تو یہ صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے، اور گھر میں کسی کو تکلیف ہوتی تو بھی یہی صورتیں پڑھ کے آپ دم کرتے تھے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی دم کر سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ صحابی نے دم کیا تھا اس مریض کو جس کو بچھو نے ڈھس دیا تھا، تو اس دم سے اس کو آرام آ گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے بھی مختلف دم مختلف کلمات کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے۔ تو خاص طور پر وہ لوگ جو دم کرتے ہیں، جو عاملین ہیں، تو مختلف قسم کے کلمات انہوں نے یاد کیے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، آپ کے جو تعلیم کردہ دم ہے، وہ اسوۃ حسنہ، وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو ان جو دم کے لیے بھی جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، جو کلمات بتائے ہیں، وہ آپ اختیار کریں۔ بہت سارے کلمات موجود ہیں، یہ صورتیں بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دم ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نماز کے اندر پڑھے جانے والے اذکار جو آپ نے تعلیم دیے ہیں اور آپ خود پڑھا کرتے تھے، وہ بھی یاد کریں اور ان کو نماز کے اندر پڑھیں۔ نماز کے بعد والے اذکار اور مختلف مواقع میں پڑھی جانے والی دعائیں وہ بھی یاد کریں اور ان کا معنی مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اور مختلف جو اوراد اور وظائف ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائے ہیں وہ پڑھیں، اور جو دم آپ نے ارشاد فرمایا وہ پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ اوروں کی تعلیم کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ چیزیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو میتھ، کیمسٹری، فزکس، انگلش اور دیگر بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، نہیں کرتے طلبہ اور اسٹوڈنٹس، اور کتنی چیزیں یہ یاد کرتے ہیں، اور شروع میں جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے پھر آخری ڈگری پانے تک مسلسل وہ مختلف بکس پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ دعائیں کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہیں۔ اب میں نے ایک ہی مجلس میں یہ سارے اذکار آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری ایک تو ادھر توجہ نہیں ہے، دوسری ان کی ہمارے ذہنوں میں اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نصاب کا حصہ بن جائیں اور اس کے بغیر ڈگری حاصل نہ ہو تو پھر یہ آپ کو بہترین یاد ہو جائیں گے، جیسے میں نے پڑھے اسے بھی زیادہ اچھے انداز سے آپ پڑھ لیں گے۔ تو جو صالحین ہیں ان کی نشانیوں میں جو ایک بڑی نشانی ہے وہ اللہ کی ذات سے محبت ہے، باقی سے محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے کہ وہ صاحب تقوی ہے، صاحب علم ہے اور وہ نیک ہے، تو اللہ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا، اس وجہ سے اس سے محبت ہے۔ کچھ لوگ وہ لوگوں کو اپنی طرف وہ پھیر لیتے ہیں، جبکہ جو صالحین ہیں تو وہ آدمیوں کو اپنی طرف نہیں موڑتے کہ تم ہم سے محبت کرو اور ہمارے خدمت میں لگے رہو اور ہماری گن گاؤ، وہ اللہ کی طرف ان کو لو لگاتے ہیں، اللہ کی طرف ان کے توجہ دلاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری تعریفیں کریں اور ہماری خدمت کریں اور ہماری گن گائیں اور ہر وقت ہماری بات ہو اور اپنے فضائل وہ بیان کرتے رہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے اس کا گویا کہ راستہ ہی انہوں نے بند کر دیا، بس وہ اسی میں لگ گیا کہ یہی یہاں سب کچھ ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ
ان کے پاس جو آتے ہیں، ان کی صحبت میں آتے ہیں، تو وہ ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ان کو وہ ترغیب دلاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں کہ مزید وہ ان کا رخ توجہ اللہ کی طرف ہو۔ تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ اپنے پیر صاحب کا تو بڑا ذکر کر رہے ہیں ہر بات میں، یا کسی بھی نیک بندے سے محبت ہے تو ہر وقت اس کا ذکر، اس کی بات، تو اللہ کی کوئی بات نہیں۔ تو اس کی محبت کی وجہ سے آپ ایسے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہ محبت اپنے اندر پیدا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اس کے لیے باقاعدہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو۔ تو اللہ کا قرآن ہے، اگر اس کو آپ توجہ سے پڑھیں اور اس میں آپ غور کریں تو اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اور یہ اذکار اور دعائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کی تعلیم ہے، یہ پڑھیں گے تو اس سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو آپ بار بار اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے آپ کی دلچسپی، لگاؤ، توجہ وہ ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ جس کو اللہ سے سچی محبت ہو تو اس کی مجلس میں اللہ کا ذکر بار بار نہ ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دے، اللہ کی خاطر وہ لوگوں کو برائی سے نہ روکے، اور اس کی محبت اور اس کی نفرت اور اس کا دینا لینا سب اللہ کی خاطر ہو۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھی اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھا اور اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو جو وہ حرکت کرے، جو بھی وہ کام کرے، جو ہو وہ اللہ کی خاطر ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا زندہ رہنا اور اس زندگی کی جو ساری حرکات و سکنات ہیں اور ساری میری زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں، یہ سب محنتیں، کوششیں جو بھی میں کر رہا ہوں زندگی کے اندر، یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ اور میں دنیا سے جب جاؤں گا اور وہ بھی اللہ کی خاطر ہی دنیا سے میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا پکڑنا، ہمارا چلنا سب اللہ کی خاطر ہو۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر یہ کریں گے تو وہ لازمی اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے دل میں مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی تو جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں جب کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ جاتا تو وہ خاتون دوڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلا دیتی اور بچہ چپ کر جاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ تم دیکھ رہے ہو اس عورت کا طرز عمل، تو کیا تم تعجب کر رہے ہو کہ اس کو ان بچوں سے، اپنے بچوں سے اس قدر پیار ہے، محبت ہے؟ یاد رکھو اللہ رب العالمین اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے اپنے بندوں سے وہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پہ ایسے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت جو اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرتی ہے کہ دوڑ کے جا کے دودھ پلاتی ہے، اس کا رونا اسے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ جب کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو دوڑ کے جا کے دودھ پلاتی ہے۔ تو جس کی اس کو اپنے بچوں سے اس قدر لگاؤ پیار ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس کو قدرت ہو آگ میں ڈالنے کی تو کبھی نہیں ڈالے گی۔ تو فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچے پہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسے کئی گنا بڑھ کے مہربان ہے۔ تو وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور حقیقی بادشاہ ہے، تو وہ اتنا عظیم ہو کے، عظمتوں والا، شانوں والا ہو کے، بے نیاز ہو کے وہ ہم پہ مہربان ہو، وہ ہم سے محبت کرے اور ہم اس سے محبت نہ کریں، اور ہم دنیا سے محبت کریں، دنیا کے مال سے محبت کریں اور دنیا کے لوگوں سے اپنے نفس کی خاطر محبت کریں، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ وہ بے نیاز ہو کے ہم سے محبت کرے، جبکہ ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت اور حاجت ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر، اور اس موضوع پہ ہماری عمومی گفتگو نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت
صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی محبت وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہر شے سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر سورہ توبہ کے اندر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے حبیب آپ انہیں بتا دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے دیگر افراد اور تمہارے بڑی محنت سے کمائے ہوئے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے اور تمہارے رہنے کے من پسند اچھے اچھے مکانات، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہوں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں ان چیزوں سے زیادہ پیار کریں. یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت ملنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہو ہر چیز سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہو. تو یہ محبت کیسے آئے گی؟ آپ قرآن کو بار بار پڑھیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی اذکار اور تعلیم فرمائی ہوئی دعائیں ان کو آپ بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو جب ہم ایسا نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز اس میں آپ کو وقت لگے گا. ہم تو جلدی جلدی جان چھڑاتے ہیں کہ بس جلدی جلدی جان چھوٹ جائے. تو خاص طور پہ جو رات کا وقت ہے، سحری کے اوقات میں اٹھیں، وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب کا. اور اللہ کا خود آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اور مجھ سے مغفرت طلب کا طلبگار، میں اس کو بخش دوں، اور مجھ سے وہ سوال مانگے اور سوال کرے مانگے میں اس کو عطا کروں. تو وہ جو وقت ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام یہ رات کی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے، پاؤں ہمارے متورم ہو جاتے تھے، بعض بات پھٹ جاتے تھے، خون بہنے لگتا تھا. یہ بخاری کی روایت میں موجود ہے. وہ قرآن پڑھتے تھے تو پھر آپ روتے تھے زارو قطار، اور ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز، چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز آپ کے سینہ مبارکہ سے رونے کی وجہ سے سنائی دیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے آپ اپنے دلچسپی پیدا کریں. ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں، مشکات کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں. کچھ وقت آپ مقرر کریں، 24 گھنٹوں میں کچھ وقت خاص اس کے لیے نکالیں. جیسا دنیا کے کام آپ سارے ان کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پھر وقت پہ آپ پہنچتے ہیں، تو ادھر آپ کی توجہ نہیں ہے، جبکہ یہ آپ کا اصل مقصد زندگی ہے. اگر اس میں آپ ناکام ہو گئے تو پھر باقی ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہیں. تو دین کے حوالے سے ہمارے کیا ہے، باقی جگہوں پہ جاتے ہیں تو 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں جب آپ آتے ہو تو آپ لیٹ پہنچتے ہو. اب جو دیر سے آتے ہیں ادھر وہ بندہ بیان کرنے والا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی توجہ بٹ جاتی ہے.